عیش کرنے سے کیا مراد ہے؟ ظالم ہونا عیش کرنے کے برابر ہے؟ دنیاوی مفادات جو ہیں ان میں اچھا دنیاوی مفادات کی بہتری کیا اللہ کے مفہوم میں ہے بہتری؟ اللہ کی مدد آ جائے تو دنیاوی مفادات بہتر ہو جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے. لوگ تو یہ سمجھتے نہیں آپ تو آپ سمجھدار ہو نا کہ اگر اللہ کی مدد آ جائے اللہ کا قرب آ جائے. اللہ نے مسلمان سے یہ وعدہ تو کیا ہے نا استخلاف الارض کا اور فتح کا. بالکل بجا مسلمان سے بات الگ ہے. اب فی الحال وہ ذاتی واقعات دیکھ لیں. اگر اللہ تعالیٰ کی تقرب نصیب ہو جائے تو کیا وہ آدمی دنیاوی بہبود میں داخل ہو جاتا ہے؟ ابھی تک اس کے بارے میں اتنے 100 سال کے بعد بھی جواب نہیں آیا کہ دنیاوی بہبود تقرب الہی کا ذریعہ ہے یا تقرب الہی دنیاوی بہبود کا لازمی اس میں نتیجہ آتا ہے. کیا مظلوم ہونا اللہ کی منشا میں نہیں ہے اس کے بندے ہوں؟ اللہ کے بہت پیارے بندے مظلوم ہونے کی راہ سے گزرے بلکہ گزارے گئے. تو گویا کہ انصار کا لفظ یا بہبود کا لفظ یہ اس سینس میں نہیں ہے جس سینس میں آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو 4 دن کی زندگی ہے ان کا ظاہری جو جاؤ جلال ہے یہ سب بے معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مثال دے دی کہ میں نے فرعون کو شان دے دی، آن دے دی، بادشاہت دے دی، سارا کچھ دے دیا، تاج دے دیا، تخت دے دیا، حکم چلتا ہے، اقتدار سب سے ضرور ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگلوں میں سے گزر رہا ہے. اب دیکھو یہ بات ہے. اب یہ بات جو ہے اگر یہ 4 مشتے مروانے کا نہیں مقصد ہے تو پھر فرعون کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ انتظاری کہانی ہے. یاد امام کے ساتھ ہو جاؤ گے شہادت میں سے گزر جاؤ گے تو جا بھائی جدید کے کیوں ساتھ چھوڑتے ہو بے وقوفو؟ خلیفہ تو وقت ہے. خلیفہ تو مسلمین تو ہوگا نا، اس زمانے میں مسلمان ہوں گے نا. تو پھر امام کے ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ بات سنیے آپ کہ یہی بات پیغمبروں کے ساتھیوں سے پیغمبروں کے مخالفوں نے یہی کہی کہ ان کا ساتھ دے کے کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ تمہارے پاس، پیسہ ہمارے پاس، ان کے ساتھ تم نے مہاجری ہونا ہے تو کیا کر رہے ہو؟ ایک ساتھ دینے کا وقت ہے. تو لیکن ماننے والوں نے مانا، پیغمبر کو ہی مانا. تو اس لیے یہ دیکھ رہے آپ کا سوال پتہ کیا ہے؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے اور مشاہدے میں فرق دیکھا ہے. یہ سوال ہے آپ کو. عقیدہ یہ جو آپ کا انتظار ہے کہ بہتری ہوگی، ہم چونکہ مسلمان ہیں، جیسے آپ نے کہا اللہ نے وعدہ کیا بہتری ہوگی، ہم مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں اس لیے کہ بہتری ہو. تو کیا اگر بہتری نہ ہو تو مسلمان ہم نہیں رہیں گے؟ اللہ دیتا ہے رزق، وہ پیسہ دیتا ہے. اگر تھوڑے پیسے دے دو نہیں مانیں گے ہم، بغیر پھر بھی ہم مانیں گے. تو فرق کیا پڑ گیا کہ ماننے والا فنکشن کے ساتھ اللہ کو نہ مانے. فنکشن سویت ہی مان لے کہ ہم نے مانا، غریب رکھے تب مانا، دولت مند بنا دے تب مانا، مشکل سے گزرے تب ہمارا اللہ، اگر ہم آسانی سے گزرے تب اللہ. ہم آسانی بھی برداشت کر لیں گے لیکن اللہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. مشکلات تو ہیں ہی قبول، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ہم شرطیں نہیں لگائیں گے. پھر ہم نے مانا. اب آپ یہ سوچو کہ آپ لوگوں نے مانا اپنی بات سمجھے، سمجھو نا. ساتھی اللہ جائے یزید کا ہے کہ امام کا ہے؟ یہ مجھے بتا دو. امام کا. کیوں برباد دیا؟ مروانے والی بات نہیں ہے، یہ بلندی کی بات ہے، یہ درجات کی بلندی کی بات ہے.
اور بڑی بلندی کی بات ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ مگر یہ ہے کہ یہ سمجھو نا کہ کیا قصہ کیا ہے. شرار ابو لابی کا کیا مقام ہے, چراغ مصطفی کا کیا مقام ہے. اب دیکھو یزید کی فوج آپ میں کہتی ہوگی اسی فتح کر کے آئے, وہ فتح کر کے آیا ہوگا تو دین دنیا بھر کی نسلیں ہی برباد کر کے آئے. اب بات سمجھ. تو اب یہ تو اللہ نے کی فرمایا مال ظالمین من انصار. اب آپ کا یہ ٹربل ہے, سوال کرنے والا کا یہ ہے کہ وہ سفر کر رہا ہے اللہ تے حالات زمانہ اللہ دنیا ہے خیال جہاں سے پریشانی ہے. اگر مطلب اللہ جا رہے ہو تو تم اللہ چلو, اللہ کے ساتھ ہو کے چلو, تو چاہے ہنسائے چاہے راضی رہو. اب تم اللہ کے اوپر جو ہے نا شرطیں لگاتے ہو کہ یا اللہ ایک کام جو ہمارے ساتھ یہ کرنا. ہم تو یہ اللہ مانتے ہیں, اچھا اللہ پوچھتے ہو کیسے کیسے مانتے ہو. نمبر 1 سارا بندہ کوئی نہ مارتا, ایک ضروری ہے. سنا کہ تھی بندے مار دو, تھی بندے نے پیدا کر دو, سارا بندہ مارنا کوئی نہ. اللہ بندہ والے ہیں تیار آتی, سارا بندہ نہیں مارنا, سن دکھ نہیں دینا, سن تکلیف نہیں دینی, سن دنیاوی طور سے آزودہ نہیں کرنا, افسوس نہیں ڈالنا. ساری بیماری اور صحت مضامین تو بیماری کرنی ہے, ساری عمر تازہ رہے, صحت قائم رہے. تو اللہ کون ہوے گا؟ اخیر تو یہ کہو کہ اللہ یہ ہے. یہ تمہاری کنڈیشن ہے نا, یہ کنڈیشنیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ تم اللہ نہیں مان سکتے. اور جو ماننے والا کیسے مانتا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے مانا, ہمیں لے جاؤ ہم نے مانا, ہمارے ماں باپ کو بھی لے جاؤ ہم نے مانا, اولادوں سمیت ساری دنیا کو لے جاؤ ہم نے مانا. رکھو تو لے جائیں گے, ماننا نہیں رکھتا. دولت ہوتا مانیں گے, غریبی ہوتا مانیں گے, بلکہ عزت ہوتا مانیں گے, خدا نخواستہ ذلت ہو تب بھی ہم مانیں گے. اگر تو یہ بات راضی ہے اس بات پہ تو پھر تو تم نے اللہ کو مانا. اور اگر کچھ شرائط ہی تم نے لگائی ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے تو ہم مانیں گے, دولت دے تو ہم مانیں گے, سارا بندہ کوئی نہ مارے تو پھر ہم مانیں گے. بندے کو نہ مارے تھوڑا جی وہ ہوتے ہیں اپنے پیغمبران اپنے محبوبہ ڈال لے جاتا ہے کہ بندہ تو چھڑا کوئی انہیں آج تک نہیں چھڑا انہیں. تو یہ تو پھر قبول کرو نا. وہ تو ایسا ہے اپنا کھیل کیا تھی بھی خواب منگا دیتے شرائط آپ رکھ دیتے, اس نے شرائط آپ نہیں رکھی ہے کہ 60 سال کے 50 سال ملیں گے, اس کے اندر تم نے رہنا ہے اور چلا جانا ہے. تو ماننے والے کو ماننا ہے. تھی وہ ماننے والے ہو کہ جس کو مان رہے ہو شرطیں اس پر تم لگا رہے ہو, یہ تمہارا فرق ہو گیا. اگر مشاہدے اور عقیدے میں فرق ہو جائے تو عقیدہ کام رکھنا چاہیے. عقیدے کی بات ہے, اسی 700 بندے مل کے دعا کر دے رہے ہوتے مریض واسطے کہ یا اللہ یہ مریض بچا دے, یہ بڑا اچھا مریض ہے. اور سارے خاندان کا بعد چشم چراغ سے جی بڑی دعا کی ہے, وہ آخر کھلی رہی پھر بند ہوگی تو بند ہو جائے. تو اس میں آپ کا دقت ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ نہ مرو اور باقی دنیا ساری مرتی چل جائے, یا دنیا ساری زندہ رہے تو تھی مر جاؤ, تھی مرنا نہیں چاہو گے. تو اللہ نے دخل رہے دنیا میں اور مرے کوئی نہ, دخل کیسے رہے یہ تھی مانو گے. اس واسطے جناب یہ بات ہے کہ اللہ کو آپ لوگ اپنے ایمان کی اصلاح کر لو کہ ہم نے اللہ کو مانا, عزت دے ذلت دے, موت دے زندگی دے, حیات ہو ممات ہو, ہم نے مانا. آپ اصل میں کافروں کو مطلب جس مقام پر رکھے ہم نے اللہ کو مانا. ورنہ آپ یہ اندازہ لگا لو مسلمان کو کتنے بڑے پکے عقیدے والے مسلمان تھے کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں مطلب آپ یہ شامل ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہے, فرشتوں کے ساتھ ہونے کا تو اکثر ہی یہ ذکر ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے, فرشتے ساتھ ہوتے ہیں, ہوتا تھا. اگر کسی جنگ میں حضور پاک کی موجودگی میں اگر کوئی شکست ہو جائے اور ایمان پھر قائم رہے تو یہ بڑے ایمان والوں کی بات ہے. اس لیے ان لوگوں کو آپ داد دیتے ہو, یاد کرتے ہو, رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہو کہ ان لوگوں کا فتح ہو شکست ہو, ان کا عقیدہ جو ہے متسلسل نہیں ہوا. صلح حدیبیہ میں لکھی جا رہی ہے, لکھو. انہوں نے کہا جی دیکھو یہاں پر نام لکھو گے محمد رسول اللہ ہم نہیں مانیں گے.
کیونکہ رسول اللہ نے جھگڑا مارا محمد بن عبداللہ نے. اب صحابہ کرام جتنے بھی تھے اس وقت وہ تو برہم ہو گئے، گرم ہو گئے کہ یہ ٹائٹل ختم ہو جائے تو باقی کیا رہ گیا. انہوں نے کہا چلو آپ کہتے ہو ٹائٹل رکھو یا نہ رکھو، ہم تو پھر آپ کے ساتھ. یہ بڑے ایمان کی بات ہے کہ نبی پر ایمان لائے، اور اگر نبی نبوت کا ڈکلیئر مائنس کر لیتے پھر بھی مانتا ہے. آپ نبی ہو تب بھی ہمارا ایمان ہے، آپ نبی نہ ہو تب بھی ہمارا. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ آپ لوگوں کا تو چونکہ ہم بہت دور آئے ہیں زمانے میں، ہمارا کی جائے ذرا پیسے کم ہو جائیں تو ایمان خراب ہو جائے، تو کوئی بیمار مریض ہو جائے، یا نہ ہو کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا بے وقوف آدمی، یا اللہ اتنی میں کاریں دیکھتا جا رہا ہوں مجھے بھی کار دیں، یا اسے بھی سن دوسری دعا، یا پھر مجھے اندھا کر دیں. جب تک نظر آتا ہے نا ان کا دولت تو میں اپنی غریبی برداشت نہیں کر سکتا. یہاں سے ایمان زلزل ہو گیا. تو اب یہ مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ وہ ظالم نہیں اور ان کا مدد نہیں کی جائے گی. ادھر دیکھتے ہیں ظالم جو ہے وہ براجمان ہے، ظالم جو ہے وہ قابض ہے بلکہ غاصب ہے. تو یہاں مسلمانوں کو بڑی تشویش ہو رہی ہے کہ یہ کیا بات ہے، کیا دور. اگر مسلمان ہی مظلوم چلے آ رہے ہیں، کچھ اسی کے ساتھ شکوہ ہے، شکوہ لب پہ آ جائے تو جواب شکوہ پہلے پڑا کرو کہ مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط ہے وہ تم پوری کرو. اور اس دنیا کے اندر اگر ایسا وقت نہ آئے کہ اسلام یا مسلمان پاتے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے وہ کیا کرو. اب اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے یا اسلام کے اندر ماننے والوں کا جائزہ لیا جائے، تھوڑا سا سوچا جائے آپس میں بیٹھ کے، بتانے والی کسی کی بات نہیں کہ اسلام میں کہیں لکھا ہوا چوری کرو، میرے خیال نہیں لکھا ہوا. کیا مسلمان چوری کرتا ہے؟ کوئی کیا ڈاکہ لکھا ہوا کرو؟ کیا وہ تمام گناہ جو نہیں کرنے والے وہ ہوتے ہیں؟ کیا اس سماج جو ہے یہ جو ہم کہتے ہیں پرانا سماج تھا جس پر بستیاں غرق ہوتی تھی، ان کے کو گناہ ہوتے تھے اس لیے کہتے تھے بستیاں غرق ہو گئی، اللہ کا ایک آواز ہے یہ غرق ہو گیا، ایک ایسا ہوا غرق ہو گیا، ایک ادھر سے ادھر کر گیا. کیا وہ تمام باتیں من جملہ سے بعد موجود ہیں اس دور کے اندر؟ وہ تمام واقعات ہو رہے ہیں. کیا بچے ماں باپ سمیت مل کے اب گناہ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں؟ کیا بدلے میں آپ نے اس کو خاندانی یا سماجی ضرورت نہیں رکھا ہوگا VCR کا نام؟ یہ بہت ضروری ہے اس دور کے اندر. تو یہ مطلب سارے جو ہے مل کے جو واقعہ ہو رہا ہے یہ غرق ہونے کے قریب ہے کہ نہیں بات؟ اگر نہیں ہو رہا تو یہ سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے. کافر نیکی کرے تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو یہ برباد ہے. وہ تو ہے ہی کافر، مانتا نہیں ہے، اس کے تو انجام بھی خوفناک ہے. اس کے تو ہم نے پہلے آگ تیار کر رکھی ہے، اور تم جو مطلب دعویٰ لے کے بیٹھے ہو کہ جنت میں جانا ہے، اور ہمارے لیے مطلب کیا حور و مقصورات و بالخیام وابی اعلیٰ ربکم تمہارے بہت کچھ ہے نا بات. ہم سال المکنون پتہ نہیں کیا کہ تم نے پڑھا ہوا سارا اللہ تعالیٰ کا حکم، اور اس کے انتظار میں جا رہے ہو. اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اپنا جائزہ لو. آپس میں بیٹھے ہوئے، اکیلے بیٹھے ہوئے، کیا زندگی میں وہ کام جو تم نے کیے ہیں اور نہیں کرنے چاہیے تھے ہیں؟ کیا وہ کام جو کرنے والے تھے اور تم نہیں کر سکے ہیں؟ کیا تمہاری زندگی کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ باتیں نکالنے والی نہیں ہے؟ اللہ کے روبرو جا رہے ہو. کیا کچھ نئی باتیں داخل کرنے والی نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے جا رہے ہو. اب اس سے پہلے کہ تم اللہ سے کچھ تقاضا کرو یہ بھی دیکھو کہ اس کا کیا بدلے میں آپ پر تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کو سنو. جب یہ دیکھو کہ وہ کیا آپ بستر آپ سنو، آپ ادھر بیٹھے، آپ آئے ہو بیٹھ جاؤ. تو یہ کس ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا شرائط پوری کرنے کی صلاحیت ہے. تقاضا وہ سے کرنا ہے، ڈسپلن اس کا ہے. یا یوں کہو کیا آج کا مسلمان یا آپ مسلمان یہ آئیڈیل جو اسلام کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انسانیت کے طور پر کتنا باطل ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے اخلاق کو مطلب تم اس کے برعکس چل پڑے ہو. کیا اسلام کو لے لو، اسلام کہتے ہیں کہ یہ دین صداقت کا دین ہے، ایسی بات ہے نا. صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، صداقت اور امانت کا دین ہے.
کیا یہ دین کے دعویٰ کرنے والا آج کا انسان صداقت بھی داخل ہے جو اس دین کا دعویٰ رکھتا ہو مسلمان بھی ہو سچ نہیں بولتا عام سمپل سچ سادہ سچ تو اسلام میں کیسے داخل ہے؟ میرا خیال ہے جن لوگوں کو اللہ نے تکلیف میں رکھنا چاہیے تھا وہی لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں. آپ بات سمجھے؟ کیونکہ جو ماننے کے بعد نہیں مانتے اور مطلب جو اتنی خوبیاں اسلام کی غالباً وہ کام میں کرتی جا رہی ہیں. اس لیے آپ لوگ جائزہ لو کہ ایسا ہو کہ کلمے کی کمی ہو ان قوموں میں اخلاق وہی ہو اور آپ لوگوں کے پاس کلمہ ہو اخلاق نہ ہو. اخلاق ہونا چاہیے نا. تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ آپ لوگ اپنے اسلام میں داخل ہو صفات کے ساتھ. وہ صفات ضروری ہیں. اسلام لفظ نہیں ہے, اسلام خالی کلمے کا نام نہیں ہے, وہ تمام ضابطہ اخلاق کا نام ہے جو ہر دور میں لازمی ہے انسان کے لیے. تو آپ دیکھو گے یہ قوم سارے ضابطۂ اخلاق میں داخل ہو جائے. جس دن آپ یہاں سرمایہ رکھ کے چلے جاؤ, گھر سے باہر چلے جاؤ اور اس کے لٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو, پوری قوم امیر ہو جائے گی, پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی. آپ سے جب سچی بات بتا دو بھائی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ بتاتے نہیں ہو تو دوسرے کہتے ہیں لوی تو بڑا وال ہے اور بے ترتیب ہو جاتی ساری قوم. اس سے پوچھتے تو کیا کرتا ہے, تیرا ذریعہ معاش کیا ہے, بتاتا کون نہیں, کہتا یہ رشوت لیتا ہے. مطلب یہ قوم ساری دوسرے پر ایک دوسرے کی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بے ایمانی کی کہانی چلی جا رہی ہے. مربوط قوم بنتی نہیں ہے, ورنہ 10 آدمی مربوط ہو جائیں تو قوم بن جاتی. عبادت نہیں ہے, عبادت فکر بھی نہیں ہے, عبادت کردار بھی نہیں ہے. آپ لوگ دعا کرو کہ آپ کے اندر شعور پیدا ہو جائے. آپ ذرا مطلب مسلمان لوگ ہو نا, ذرا دو بھائی ذرا بڑے ہو جاتے ہو تو مکانوں کے اندر دیواریں بنا لیتے ہو, بھائی سے الگ ہو جاتا ہے. قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم نہیں بنی. اور سنا میں نے یہ کہ اسلام کے مسلمانوں کے ملک میں تیل نکلتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. سارے ملک مسلمانوں کے ہیں اور آپ نے یہ بھی سنا کہ مسلمان غریب ہیں. تو ظالم کون ہوا؟ آپ بتاؤ. مسلمان ہی ظالم ہوا. وہ تیل جس کے نکل رہا ہے, ساری دولت جس کے پاس ہے مسلمان ہے, ساری غریبی جس کے پاس ہے وہ بھی مسلمان. ظالم کون ہوا؟ مسلمان. اب مسلمان ہی ظالم, مسلمان ہی مظلوم, تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کون مسلمان ہے کون منافق. اس لیے یہ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے, فکر نہیں کرو. اس امت کا جیسے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو کے رہے گا. اب یہ سارا بگاڑ پیدا ہو گیا. یہ نہیں سکتا کہ ایک نبی کو ماننے والے ایک لوگ وہ جن کے چراغ میں بھی تیل نہ ہو, ایک وہ لوگ ہیں جن کا تیل یہودی استعمال کرتے ہیں. یہودیوں کے ٹینک میں تمہارا تیل استعمال ہوتا ہے اور وہ ٹینک مسلمان علاقے میں چلتے ہیں. بھائی بربادی ساری ہو رہی. تو آپ دعا کریں کر یا اللہ بندے میں مسلمانوں کے علاقے سے تیل غائب کر دے, انہیں غریب کر دے تاکہ یہ قوم بن جائے. جہاں کے حالات دیکھ لو, کیا یہ قوم اتنی اس قابل نہیں ہے کہ 2 غریبوں کو روٹی کھلا سکے وقت پر, ہے نا. یہ بس یہ ظالم ہو گئے لوگ. میں دعا کرو کہ حالات بہتر ہو جائے, تمہارا مشاہدہ اور تمہارا عقیدہ برابر ہو جائے. فی الحال نہیں ہوا. زندگی کے تقاضا اور جا رہا ہے, دین کے تقاضا اور جا رہا ہے. ہاں جی اب بولو. دعا ہی سے کام چلے گا جی؟ مشاہدہ نہیں, عمل سے کام چلتا ہے. عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. آپ یوں عمل کرو تاکہ آپ کو اس مسئلے سے نجات مل جائے. جب آپ دیکھو کوئی شخص اپنے سے غریب, اس کو اپنی دولت سے کچھ پیسہ نکال کے اسے دے دو تاکہ اس کی غریبی میں وہ آرام آ جائے. یہ کام کرنا شروع کر دو. بس آپ کو اللہ تعالیٰ رحم کرنا. جو آپ سے زیادہ امیر ہے اس کی دولت کی طرف رجوع نہ دے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق عطا فرمائے, وہ کسی غریب کی مدد کرے. آپ کے پاس جو بھی چیز ہے, جب نہیں ہوا ہے تو کم از کم الفاظ سے اس کی خدمت کر دیں. تو اپنے سے کم جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ شروع کریں. اپنے مال میں ان کا حصہ رکھو جو مال سے محروم ہے. مال چاہے تمہارا خیال ہی ہو, بھائی یہ کام کرتے جاؤ کہ اللہ یہ کہ وہ وقت آ جائے
جب تم قوم کے امیر ہو جاؤ یا امیر المومنین بن جاؤ تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ غریب ترین اور امیر ترین کے درمیان کم ترین فاصلہ ہو. جب فاصلہ بالکل کام کر دو گے غریب اور امیر کے درمیان سمجھو کہ قوم بچ گئی. اب غریب اور امیر کے درمیان بہت فاصلہ ہے. غریب 5000 سال میں بھی چار نہیں کر سکتے جو امیر کے پاس جو مال ہے نا. اب تو لوگ ملین کے حساب سے بھی نہیں ماپتے, ملین کے حساب سے ماپتے. یہ آپ کی بات بھی ہے, یہ بینکوں کو جاننے والے سے پوچھا کرو کہ لاکھوں کی بات ختم ہو چکی ہے, کروڑوں کی بات کرتے ہیں. عام چھوٹے چھوٹے بینکوں میں چھوٹے چھوٹے آدمی کاروبار جو ہے ملین کے حساب سے پوچھو ان لوگوں سے. یہ فگر یوں ہی رکھتے آتے ہیں بینک میں, کتنا اکاؤنٹ ہوگا 4 ملین ہے اس کا. اب ملینس کے حساب سے کاروبار چلتا ہے. ملین کا مانا 10 لاکھ. اسٹیٹ کے معاملات جن بلین ٹریلین کے حساب سے چلتے ہیں. وہ نا 570 روپئے بعد آپ نے ختم ہو گیا صاحب. آپ کا زمانہ آپ کو زمانہ نہیں رہا, اب ملنے کے زمانے آ گئے. امیر ہوگی قوم میں, قوم امیر ہو گئی, بندے غریب ہوتے جا رہے. جس کے عیبوں میں تاچا ہے. اس لیے اتنی کام کرو, آپ اس کی مدد کرو جو آپ معروم ہے, جو آپ کو نظر آئے, اور دعا کو کہ شاید باقی لوگوں کو بھی توفیق ہو. ضرور مدد کی کرو اس کی, کہ اس کا کیوں مدد کرو؟ اس لیے کہ یہ معروم آدمی جو ہے, مظلوم آدمی جو ہے, کہیں اس کا ایمان نہ ضائع ہو جائے. اس لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تیرے اوپر ایک عقیدہ جو ہے اس کا متزلزل ہو جائے گا. اس لیے مجھے توفیق دے کہ میں اس کی مدد کروں. اور اسے کہو کہ بھائی غریبی بھی آ جاتی ہے, امیری بھی آ جاتی ہے, کوئی بات نہیں, ایمان ضائع نہ کرو. غریب اس لیے مدد کرو کہ غریبی اس کو کافر نہ بنا دے. ضرور مدد کیے کرو. غریب کسے کہتے ہیں؟ جو تم سے تھوڑے پیسے رکھتا ہو, وہ غریب کہتے ہیں. جس کی تمنا زیادہ وہ غریب نہیں ہے, جو تم سے تھوڑے پیسے رکھتا ہو. لالچ میں تو آپ بھی بڑے غریب ہو. لالچ کی بات نہیں ہے, حالات کی بات ہے. اور بولتے جائیں. یوسف چودھری, اب بولو آپ کے پڑوسی سے کیا حال ہے, اس سے پوچھو. کیا کہتے ہیں پڑوسی, پوچھو. یہ دور کی تقسیم کا نظام ہے, جس کا آپ کہہ رہے ہیں غریب اور امیر کا سلسلہ, یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. ہاں, یہ جو امیر غریب کا چکر ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. شروع سے آ رہے ہیں. اس کا کوئی منصفانہ نظام جو ہے تقسیم کا دور ہوتا ہے. منصفانہ, جی منصفانہ سے کیا مراد؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ دولت مطلب کہ غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر ہوتا جا رہا ہے. موجودہ حالات میں اس کا کیا حال ہے اس معاشرے میں؟ آپ نے ملک کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کی بات. ہاں, ایک تو میرے فروغ کا دور تھا نا, ہاں, ایک تو خلافت راشدہ کا دور گزرے, وہ آج کے خلافت راشدہ اور آج کے دور کا جو فاصلہ وہ کم کرو. فاصلہ تو کم نہیں ہو سکتا. جغرافیائی کچھ ویسے فاصلہ کم کرو, اس پیٹرن پہ چلاؤ. تمہارے پاس پیٹرن آ چکے ہیں سارے, اس حکم کے مطابق چلاؤ, اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق چلاؤ, ارشاد نبی کے مطابق چلاؤ, اپنی عاقبت کے حوالے سے چلاؤ. یہ جانتے ہو کہ تم نے مر جانا ہے, اس حوالے سے چلاؤ. اس سے پہلے تو تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کرو. اب تربیت کے لیے ایک تربیت دینے والا ہو, کرنے والا ہو. اب یہ کچھ کام یا تو اللہ نے کرنے والے ہیں تو پھر تو اللہ کے اوپر چھوڑ دو. اللہ آپ کے کام آپ کرتے جا رہے ہیں. جو آپ ہی کرنے والا ہے تم عقیدہ رکھو, احساس رکھو, تیاری رکھو. کوئی اور کرنے والا کرے گا سارا کام. اگر کوئی آئے گا اور آ کے اصلاح کر دے گا, ایک نیا جہان پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سارے واقعات ہو جائیں گے, محروم چلا جائے گا, مظلوم بھی چلا جائے گا. ایک یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں آتا یا وہ صاحب نہیں تشریف لاتے, پھر تم لوگ کیا کرو. اگر تم غریب ہو ذاتی طور پر تو اپنے سے کوئی کم غریب لا لو جو تم سے زیادہ غریب ہو, اس کی مدد کرو. جب تک وہ نہیں آتا جو ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن کرنے والا ہو, یا تم بن جاؤ اس مقام پر, الیکشن لڑنا پڑے گا یا کچھ اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. جب تک یہ واقعہ نہیں آتا پھر بحث رہے گی. پھر بحث رہے گی کیا جمہوریت اچھی ہوتی ہے
کیا ڈکٹیٹرشپ اچھا ہوتا ہے، کیا زیاد کی باقیات اچھی ہوتی ہیں، کیا جمہوریت کے واجبات اچھے ہوتے ہیں، کیا حکومت اچھی ہوتی ہے یا اچھا ہوتا ہے، یہ سارے باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے بہتر بات کیا ہے، اگر آپ نے کسی کو غریب دیکھو تو اس کی مدد کرو، اور اگر تم کبھی غریب ہو جاؤ تو قبول کر لو اللہ کے نام تمہاری آسانی ہو جائے گی. کہ اگر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو خلیفۃ المسلمین غریب ہے تو خلیفۃ المسلمین کو غریب ہی رہنے دو، خلیفۃ المسلمین کی مدد نہ کرنا، مہربانی کرنا کہ خلیفۃ آپ بہت غریب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کر دیں، وہ خلیفۃ المسلمین کی ڈیوٹی ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلے آپ کوئی دعا ایسی کرو کہ اس قوم کے اندر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کبھی یہ ایک امیر اس قوم کا ہو جائے. ناممکن بات نہیں ہے. جنا ایک آدمی تھا، نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا نہ بندہ تھا نہ پرندہ تھا، ایک آدمی تھا ٹھیک تھا، اور لوگوں کو پرکیدہ ہو گیا. نہ وہ جمہوریت تھی نہ وہ مظلومیت تھی نہ وہ کیا تھا. یعنی کہ ہندو اکثریت کے اندر ایک مسلمان اقلیت تھی. اب کمال کی بات ہے، یا تو اکثریت ہندو ہوتے ہیں لوگ، وہ فیصلہ کرتے ہیں ہندوستان کے توڑنے کا، پھر تو بات اور اقلیت کا فیصلہ ہے. اقلیت کا فیصلہ جو ہے نا، متحد فیصلہ، یہ اکثریت کو توڑ گئے. جمہوریت ایسی آئی کہ جمہوریت کو توڑ گئی. اب یاد تمہارے اندر کوئی ایسی اقلیت پیدا ہو جائے کہ جو آپس میں متحدہ اقلیت ہو، تمہاری وہ بھی نہیں، نہ سنی شریف نہ شیعہ شریف، یہ سارے کے سارے مطلب شریف ہیں. بلکہ مطلب یہ واقعات بڑے متعب نواز شریف کا نام لینے کے لیے میں نہیں لوگ، یہ سیاسی لوگ ہیں، کہتے ایک شریف اور کیا نام لو، میں نہیں لیتا. تو مدعا یہ ہے کہ چلو وہ بھی شریف. تو مدعا یہ ہے کہ سارا جھگڑا ہے. جب تک آپ لوگ ایسی اقلیت نہیں پیدا کرتے جو متحدہ ہو، چاہے 4 آدمی کی ہو، اس کا بھی فیصلہ جو ہے نا اکثریت پر حاوی ہو سکتا ہے. تو ایک وقت آیا کہ لوگوں نے مانا، کس کو مانا؟ قائد اعظم سے فقہ نہیں پوچھی، قائد اعظم سے ترجمہ نہیں پوچھا، کلمہ نہیں سنا پورا، نہ اس کے مطلب وطر کا نہ دعا کا نہیں سنی. اس میں میں پکا پتا اس کو نہیں پتا تھی، مجھے نہیں پتا تھا. مدعا کہ وہ واقعات ہی ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سونپا یا حالات نے اس کو سونپا یا ایک مستقبل، آپ کا مستقبل جو آپ لوگ تھے، آپ کو ایک ملک دینے کے لیے اس کو کیا سوچا کہ ایک اس کو بدت فکر عطا ہوئی، لیڈرشپ عطا ہوئی، اور ساری قوم کا ایک امیر المومنین بن گیا. حتیٰ کہ ملک یا گھر کے نام پر، گھر لینے کے نام پر گھر چھوڑ کے آگے لوگ، اور یہ بڑی بات ہے. یہ میں کہتا ہوں، یہ تضاد نہیں، آپشن دیا آپ کو، تضاد سے میں بچا ہوں. کیونکہ اگر آپ کہو گے کہ اللہ نے مقرر کر دیا، آپ کہو گے کہ بندوں نے کیا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بندوں نے کیا تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے کیا. آپ یہ کہو گے کہ لا الہ کے نام پر پاکستان بنا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ پاکستان جو ہے وہ بنا تھا معیشت کے لیے، معاشیات کے لیے. یہ تمہاری بحثیں ہیں، آپ بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہو، جن کتابوں کو تم پڑھتے رہے وہ ہم لکھ چکے ہیں، ختم ہوگی بات. جیسا مانتے ہو، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ذریعہ کون تھا نافذ کرنے کا. قوت نافذہ بعد میں دریافت کرو، نافذ آدمی دیکھو کہ سارے دلوں پر نافذ تھا. میں یہ بات کروں، آدمی بات کا تمہیں سوچ کا موقع دیا. تضاد کی وہ مطلب ہم رکھ کے فیصلہ پکا کر دیں. آپ بات سمجھے؟ تو قوت نافذہ دریافت کرو، اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ قوت نافذہ ہے تو پھر انتظار کرو کہ یہ کیا بات تھی، مشیت کیا ہے، وائی واز دس کنٹری کریٹڈ. پھر اس مشیت کے اندر دریافت کرو کہ تیرا ہونا کیا ہے. یا وہ ہونا، ایک بات یہ سن لو کہ جب انسان پر عمل واجب ہو جائے تو بے عملی جو ہے یہ انکار ہے. جب بے عملی لازم آ جائے تو عمل گستاخی ہے. اب یہ بات دل میں یاد رکھو، اور یہ نہ کہنا میں نے ضرور عمل کرنا ہے. مجھے دشمن کا کام کریم لگا ہوا، وہ کہتے میں اذان کہوں گا، پاگل آدمی چپ کر کے استعمال پڑھ لے، اس کو وہ دشمن کہتے نہیں یہ کیسے ہو سکتا، میں نے اذان زور سے کہنی ہے، یہ مخبر ہے. تو دین کے نام پہ دشمن کو مدد کرے. اس لیے جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع، جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع. حکم کس کا؟ اس کو نافذ کرو. اب تم اپنے نام کے حکم پر چل رہے ہو، نام تم نے اسلام رکھا ہوا. اگر اسلام کے نام پر چلتے تو اسلام جو ہے نا ایک جگہ سے اور بولے دوسری جگہ سے اور بولے، یہ تو کام نہیں اسلام کا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جس وقت بھی یہ لوگ ماننے شروع ہو گئے اس میں پہلا کام ہو جائے گا امیر المومنین.
خود بخود ہی آ جائے گا. مطلب اگر مکھن خالص ہو گیا تو ہے نا یہ فری کا دام آئے گا امیر المومنین. ابھی ملاوٹیں آ رہی ہیں, کوئی اپنا اعلان کرتا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں, آئی ایم ٹروتھ, دوسرا میں ٹروتھ, تیسرا اور ٹروتھ. صداقتیں ساری الگ الگ ہیں, صداقتیں الگ الگ ہیں تو صادق کون ہے پھر؟ اس لیے مجھے یہ بات واقعہ ادھر ہوگی. اب اس بات پر غور کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 47 میں وحدت جب قیادت میں آ گئی تو اس وقت یہ قوم ایک تباہی تھی ہندوستان کے لیے, اڑا کے رکھ دیا ہندوستان کو. آج تک کانپ رہا ہے نہرو خاندان, سارے کانپ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصا اکٹھے نہ ہو جائیں. اور آپ نے کچھ نہیں کیا, صرف اکٹھے ہو گئے تھے. لڑائی جنگ کوئی تو بعد میں تھا. آپ لوگ کو سمجھنے کو جو لوگ زندہ تھے وہ کہتے ہیں دفتر کے اندر پن لگانے کے لیے درخت کی کر کانٹے لگایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہی ہوگا, آپ کو تو پتہ ہی ہے. اس کے بعد کٹھیاں بنائی آپ نے. خیر میرا مطلب اس وقت حالات ہے, بعد کے حالات ہمارے بدل گئے, مزاج ہے بعد میں اللہ کی مہربانی کرنی. اس وقت یہ حالات تھے. اور قوم جو ہے نا اپنی حویلیاں چھوڑ کے آ گئی, واقعات چھوڑ کے آ گئی. پھر قوم گئی ہے صرف اکٹھا ہونے کی لیے تھے, مکان چھوڑ کے مکان کی تلاش میں پھر رہے, بڑی دیر تک لوگ پھرتے رہے, لیکن دشمن کہاں پر ہے وحدت. پھر آپ کو وحدت کا تھوڑا سا مطلب جلوہ نظر آیا یہ 65 65 کی جنگ میں. اس وقت مطلب آپ لوگ جو ہے نا وہ جو بھی مطلب ایوب نے کہا آپ نے ماننا. دشمن کے اوپر یہ کرو لا الہ کہتے ہوئے مطلب یہ کرو, اس کو پتہ لگ جائے کس قوم کو للکارا ہے. آپ کے وہ 10 دن جو ہے نا محفوظ رہے جرم سے آپ لوگ, اور اس مطلب آپ پناہ میں رہے, کچھ آپ بچت ہوگی. بعد اس طرح کے اور واقعات آ سکتے ہیں یا آتے رہے. تو یہ قوم جو ہے نا ایک لیڈر کو ماننے کے لیے ہم حال تیار ہیں. جھگڑا ہمارے ہاتھ میں یہ ہے قیادت کا کہ قیادت اتنی زیادہ ہو گئی کہ قیادت ختم ہو گئی. مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی قائد بن گیا, قوم ساری کا ساری قائد ہے, قوم ہی نہیں مل رہی آج کل. ہر بندہ جو ہے اس کو یہ قوم لیڈر ہے, ہر بندہ ہر دوسرے بندے کچھ سے کچھ کہہ رہا ہے, کچھ نہ کچھ سمجھا رہا ہے, اور یہ زندگی گزارنے کے طریقے سمجھا رہا ہے, اور کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا رہا ہے ہر آدمی دوسرے کو. اس لیے یہ قوم جو ہے نا اس کا وہ عقیدہ جو ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آپ کہہ رہے ہو وہ نہیں آ رہا. ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن بڑی سادہ سی بات ہے, بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک جب کبھی ایسا امیر نافذ ہو جائے اللہ کے فضل سے, تو وہ اس کو اگر اللہ کے خوف ہو اور عاقبت کا خیال ہو تو وہ اپنا معیار کام کر دے. تو یہ جو ہوتے ہیں چاپلوس قسم کے سیاسی بدلے میں سارے گواہ کرنے والے اس سارے سادہ ہو جائیں گے. قرب سلطان مانگنے والے سارے سادہ, سلطان سادہ ہو جاتے. مگر کہ امیر کا سادہ ہونا, امیر المومنین کا سادہ ہونا, اس بات کی بہت ضمانت ہے کہ درباری سارے سادہ ہو جائیں گے. اور اس لیے مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلب دختر ایک اختر کا آپ کا جو ہے نا نکاح اور آپ کا جہیز دیکھو جو تھا, وہ جہیز دینے والے کے پیغمبر اسلام و مالک و کائنات کے کسی کے مجال مطلب اس سے آگے انحراف کر جائے. کوئی صاحب امر بندہ اس نے آج تک یہاں ہمارے ہاں یہ بات ہو رہی ہے, آج تک اس نے کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا جس سے مطلب یہ ثابت ہو کہ یہ سادہ بندہ ہے. اور ایک دفعہ مطلب زیادہ صاحب مرحوم سائیکل پہ گئے تھے فوٹو کھنچوانے کے لیے, گھر کے دفتر تک, یاد ہے آپ کو؟ پھر اس کے بعد وہ واقعہ بھی آگے پیچھے ہوگی. اگر سائیکل پہ جاؤ نا سائیکل پہ تو چلتے رہو. ایک دفعہ مزدور قادر بدلے پہ گئے تھے سائیکل پر, تو چلتے رہو جاؤ. اگر سائیکل لازمی کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت ساری کاریں بدلے میں تکلیف سے بچ جاتی. اب بات سمجھ رہے ہیں, یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو امیر جو ہوتا ہے نا ہیڈ آف دا اسٹیٹ, وہ جب تک سادہ نہ ہونا اس وقت وہ سادہ ہو تھوڑی بہت لفظ چل جاتی ہے. مطلب آپ ہوٹل میں جمع نہیں ہوں گے, چلتے جائیں گے, وہ سادہ ہو جائے, قوم میں غریب کو ہی رہے. جب امیر سادہ ہو جائے نا تو پھر یہ ہوٹلوں کا ریٹ شیٹ سب تقریباً مفت خرچ ہو جاتا ہے امیر کی کلیتی. ایسے لنگر سنا, لنگر کا تصور, لنگر کی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک جگہ کوئی مطلب مسافر آیا کسی بستی میں, اسے پتہ کیا کہ یہ کوئی لنگر کھانا ہے, یا گیا بڑے شاندار کھانے اس کو ملے, بڑے مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں دیکھا تو ایک شخص ہے وہ جو کی روٹی ہے پانی سے بھگو کے کھا رہے. واپس آیا لنگر کھانے کے انتظامیہ کا کہ دیکھو جا اتنا بڑا لنگر تقسیم کیا ہے, اتنے بڑے آپ نے کھانے کھلائے ہیں. وہ جو بندے بھوکا بیٹھے ہوئے درویش اس کو کھلاؤ. نے کہا واضح ہے کہ یہ اسی کا لنگر ہے. اب وہ امیر المومنین ہے اور ہم کے ساتھ زیادہ ہے, ہمارا نام حسن ہے اور وہ ہمارے علی المرتضیٰ ہے. مدعا یہ ہے کہ یہ احمد, اب جو کی روٹی کھا رہا ہے اس کی احمد تم دیکھو کہ اس کے سامنے کون ٹھہرے. غریبی نہیں ہے, مالک ہے.
ٹھہر نہیں سکتا کوئی آدمی. یہ سمپل احمد تاری ہوتی ہے بادشاہ کی. اور بادشاہ اگر آپ کے پاس پرائیویٹ فنڈ رکھے تو بادشاہ غازی کا غرق ہو گیا. یہ واپس مجھے پوچھا جائے بینک اگر کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جائے تو چھاپے کرنے لگ جائے آپ ہی مطلب کاروباری ہو جائے ادارہ تو پھر ختم ہو گیا ملک کے. یہی وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کاروباری لوگ ہیں. ان لوگوں کو اس سے بھی بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یا تو یہ پیڈ ادارہ ہو تو بندہ جس سے ملازمت ہوتی کمپٹیشن کر لو. ایک سول سروس اکیڈمی نہیں ہوتی بنا لو. ایک بادشاہ کا مطلب ہونا ہے امتحان, پورا کوئی امتحان ہو جائے, پورے کا پورا واقعات ہو جائے, اس کی تنخواہ ہو جائے گی. شرط یہ ہے اسی تنخواہ ملے گی. اس کے علاوہ جو پراپرٹی ہے وہ بھاگ کے تنخواہ ضبط ہو جائے. یہ مجال ہے بادشاہ میں. تو مدعا یہ ہے کہ ایسے واقعات ہو جائیں گے. تو یہ نہیں ہو رہا. یہ سارے کے سارا پلٹائی لفظ ہے, دھوکہ ہے. اور اسٹیٹ کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے. بے شمار زمینیں الاٹ ہوتی ہیں, بے شمار واقع فوجیوں کو کتنی بڑی کالونیز دے دی گئی ہیں, کہاں کہاں مطلب پہنچا دیا گیا. اس لیے پھر استحصال ہوتا ہے نا, لیکن مشکل کوئی نہیں ہوتا. اللہ جب جائے گا کہ اسٹیٹ میں ہو جائے گا. ایک زلزلے کی بات ہے, سب صاف ہو جائے. زلزلہ کتنی بتا سکتے ہیں. زلزلہ میں تیرے خیال میں آئے, اگر فزیکل آ گئے تو اور سخت ہو جاتا ہے. خیال میں آ جائے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, انڈیا مر گیا نا, اگر انڈیا دھمکی جیسے لگا تو وہاں تک سارے مومن ہو جاتے ہیں. انڈیا فوجی یہاں پر لگا دے, اعلان کر دے, ایک دو توپے چلا دے اور سارے سٹے جاتے. اور بسم اللہ وہ آ رہے مگر دوڑ بچ جاتی. کچھ وہاں تو ہندو ہی محفوظ کرتا ہے ہمارا. کون کرتا ہے؟ کافر. ایک کافر ہی بےمان ہو گیا. کافر صحیح کافر نہیں رہ گئے, اس لیے وجہ خراب ہو گئے. کافر سچے کافر نہیں رہ گئے, اس لیے ہم بھی محمد سچے نہیں رہ گئے. ادھر کوئی کام کا بندہ نہیں آیا آج تک. ہندوؤں کے زمانے میں آپ کو پتا ہے نا, آپ کو بڑا پکا اسلام رہتا تھا, آپ کا مقابلے ہوتے تھے ہندوؤں کے ساتھ. اسکول ہوتا پورا ہندوؤں کا, 4 مسلمان ہوتے اور سارے اسکول کو آگے لگا دیتے. بستیوں کی بستیوں مطلب 10-12 مسلمان ہیں بستی ساری میں. کدھر شریف پورا ہو گیا تو کدھر آپ کا گجرات ہو گیا تو کیا کیسا اقبال ہو گیا, کون کون سے علاقے ہیں, امرتسر کے علاقے, وہاں مسلمان بگا دیے سب کو. تو اب آپ ہی ان لوگوں میں مل ملا کے پیسے کے پرستار ہو گیا. جس آدمی کے پاس بیچارے کا بارڈر پر زمین ہو, ایئر کنڈیشن مکان میں آیا ہوا, اس کے اوپر مطلب شیشے لگے ہوئے ہیں, کیا کرے گا, جنگ کیوں کرے گا پاگل. کہتے جنگ کس بات کا, ابھی تو مکان میں آیا, بارڈر پر مکان ہے, کشور کے قریب کے سب لوگوں کی بستی ہو جائیں, فوجیوں کے مکان ہو جائیں, جنگ کیوں لڑیں گے, بیوقوف ہے وہ. جنگ جنون اور ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا غریب ہونا لازمی ہوتا ہے. تو یہ امیر آدمی کا جذبہ نہیں ہے. اس لیے وہ وقت آئے گا جب کبھی آئے گا کہ بردر thy need is greater than mine, کہ بھائی تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے. اب تو بیوقوف آدمی یہ کہے گا, قومی سطح پر یہ بات ابھی نہیں آئی. بیمار مر رہا ہے تو ڈاکٹر جو سب سے پہلے فیس کے مطابق کرے گا, کہتے انجیکشن لگاؤں, میرا خیال ہے کہ اس کا خیال کرتے تجھے اپنی فیس ادا کرو. ڈاکٹر صاحب وہ کیس آپ کا مر گیا, کہتا ہے اچھا کوئی گل نہیں, فیس دے دو. مر گیا, زندگی لحاظ نہیں ہے تو اپنے کام میں کاروبار کرے گا. وہ دفن کرنے والا مردہ, زمین کو جھاڑنے والا, جو قبر کے پیسے بڑے بڑے غریب سے کہتا چنگا مردہ مارا اتنے بڑا بدنے والا پیو مرا تو دیتا کی کہیں توڑ کی تو نہیں کھیلنا, بڑی بڑے زبردست کھیلے ہونے. کہتے کیسا مطلب میت لے کے آیا, کی لے کے آیا, اس طرح سے کوئی نہیں, تقریباً میت بھی نہیں ہوتی. تو پہلے مطلب یہ لوگ پکادا مطلب ظالم کے ڈائلاگ بولتے ہیں, کہتا بستے رہو کیمرہ ہو, اگلے سال دو گے پھر پورے ہو نہیں دیتے تھے, آپ آگے رہیں گے. تو ہر مقام پر بلے تو سارا قبر اچھی جگہ لینا نا کسی قبرستان میں, تو آپ لوگ تو سارے جانتے ہو وہاں بھی رشوت دینی پڑتی. تو کرا کے دیکھو گا اچھی قبر الاٹمنٹ, وہ کہے گا یہ تو مطلب ریچ کوئی ہو رہی ہے, یہ ہڈیاں کہتے بھائی اتنے اس طرح کہتے باقی چلتے باقی سے کراؤ. تو قبر بھی باقاعدہ واقعی سے ہوگی, ورنہ 2-4 قبریں اور نکل آتی ہیں. پرانے قبرستان ہیں تو کتنے ہزار کروڑ سال سے مطلب چلے آ رہے ہیں واقعات یہ, تو مسلمان ظالم ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو مٹایا جائے یا اس کی اصلاح کی جائے, یہ تو آپ سوچ لو. دونوں باتیں ممکن ہیں. آپ کو جو کہ ساتھ پہلے ہو گیا, اس لیے کچھ مشورہ آپ کا بھی مانا جائے گا. اللہ میں کوئی دو مشورہ, اس کام کی اصلاح کر دی جائے یا مٹا دیا جائے. اگر آپ کا اصلاح کر دی جائے تو تھی آپ کی اصلاح کرو, تو ادھر تبصرے کرتے رہو گے تو ساری قوم راجے. یہ کہتے ہیں ظالم لوگ ہیں, زیادہ ظالم ہے, اٹھا دو تباہ کر. تو مجھے بھائی تھوڑا ہے, پھر وہی برباد ہوگا. پھر تھی جنت ہی چل جانا, اس میں بھائی ہوگا نہ ماں نہ پیو. ارے جنت کیا کرنا ہم نے,
یہ سارے ظالم بھائی نہیں جان گئے، تو پھر ظالموں کو لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ ہے، گراؤنڈ ورک کرو، کچھ ان کو بچاؤ، کچھ اپنے آپ کو بچاؤ، کچھ ظالم کرنا چھوڑ دو، کچھ نہ کچھ کرو یاد ان کے ساتھ، ورنہ یہ ہے کہ جی ظالموں کو تباہ کر دیا جائے تو باقی بتاؤ کتنے لوگ بچیں گے صبح تک اس ملک میں، اس قوم میں؟ یہ حساب لگا لیں۔ بچنے والے نا وہ میرا خیال ہے کوئی مختصر ہی ہوں گے، وہ مظلوم بچ جائے گا، وہ بھی ساتھ ہی جائے گا، ہاں وہ ویسے بچ جائے گا۔ ہاں بولو بولو چودھری صاحب، بولو انور صاحب، ہاں بولا جائے، کچھ بولو، شفیع صاحب بولو، کچھ بولا جائے، ہاں مسٹر تنویر بولے، راز صاحب بولا جائے، ان کی جواب بولو۔ اگر ایسا وقت آ جائے کہ پوچھنے والا سوال یا بولنے والی بات نہ رہے، وہ وقت ہے قبولیت کا کہ آپ نے زندگی کو قبول کر لی، اس میں آپ کو کوئی ایسا ڈسکس کرنے والا مسئلہ نہیں رہے گا۔ زندگی جس نے قبول کر لی اس نے اللہ کو قبول کر لی۔ امکانات ہیں، مسائل ہیں، گرد و پیش ہے، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، اور ارباب مخلوقات کے باوجود آپ کا دائرہ آشنائی چند ہزار آدمی، میرا خیال ہزار بھی نہیں ہوتے۔ کتنے آدمی ہیں جن کو آپ نام لے کے پکار سکتے ہو؟ میرا خیال ہمیں تو 2 آدمی بھی نظر نہیں آتے، نام بھول جاتے ہیں، چہرے یاد آتے ہیں، کبھی چہرہ بھول جاتا ہے، نام یاد آتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بچپن کے جہاں اسکول آپ نے دیکھے وہ آپ دوبارہ وزٹ نہیں کر سکتے، وہ واقعہ چلے گئے، دوست احباب ادھر، میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا پہلی دوسری جماعت میں، کون جان سکتا ہے؟ تو دوستوں کو، رشتہ داروں کو نام کے ساتھ پکارنے والی بات کا نام اگر دائرہ ہو تو تمہارے دائرے میں کتنے احباب ہیں؟ یہ کل کائنات ہے۔ شہر اگر صرف دیکھی ہوئی گلیوں اور مکانوں کا نام ہے تو شہر آپ کے لیے خالی ہے، کتنے دیکھی ہوئی آپ نے چیزیں۔ لاہور میں رہنے والے غالباً لاہور سے آشنا نہیں ہیں، اس دنیا میں رہنے والے دنیا سے آشنا نہیں ہیں۔ وہ پیرس ہے، واشنگٹن ہے، جو نیو یارک ہے، یہ نام تو ہیں، شہر نہیں ہے۔ شہر تو ہیں، تیرے لیے نہیں ہے، تیرے لیے تو ہے بھی، تیرے مطلب امکان میں نہیں ہے، امکان میں تو ہے لیکن آشنائی میں نہیں آئے، اگر آشنائی میں آئے تو تب بھی نہیں آئے، ان لوگوں کے اندر نہیں آتے، تمہارے کہاں سے آئیں گے؟ تو اتنی دنیا ہے تمہاری، اور اس کے اندر 60 سال کل ایریا ہے، بڑی بات ہے۔ چلو آپ کے لیے 70 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 کر لو، یہ کل آپ کے پاس مطلب مقررہ وقت ہے، گنتی کا میعاد مقرر، اتنا عرصہ آپ نے رہنا ہے۔ اس میں سے کچھ اول زمانہ جو ہے نا آپ کا ہوش سے باہر ہے، بچپن پڑھنے کے لیے دادا دادی پتی کون لوگ تھے، وہ ہمیں چاہنے والے تھے، بڑے پیار کرتے تھے، وہی زمانہ دھندلا سے گزر گیا۔ باقی اسکول کا کوئی وقت گزر گیا، پتہ نہیں کس طرح گزرا، کالج سے بھی یونیورسٹی سے گزرے، پھر اور واقعات گزرے، پتہ نہیں کس زمانے، کل کی بات ہے، کل کی بات نہیں ہے، کل کی بات ہی کل کی بات نہیں ہے۔ کہتے پھر ابھی بولے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، شادی کرتے ہوئے کھیڑے پیدا ہو گئے، پتہ کیا واقعہ بھولتا جا رہا ہے۔ یہ ایسی مطلب ایک رسی ہے جو انسان بنتا جا رہا ہے اور گدھا کھاتا جا رہا ہے، گھاس کی رسی، گھاس کی رسی بنتے جا گدھا کھاتا۔ کتنی ہے رسی تمہارے جتنی ہاتھ میں ہے، زندگی کتنی ہے جتنی تمہارے سامنے ہے، جو گزر گئی وہ یاد نہیں رہی، اس کا حاصل نہیں رہا، آنے والی ہمیشہ آنے والی ہوتی ہے، وہ کبھی آئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کل زندگی، گنتی کے دن ہے، پھر بڑھاپا اور بیماریوں کا زمانہ، بلکہ غم کا زمانہ، غم کی یادوں کا زمانہ۔ جوانی سے آپ انا للہ پڑھنا شروع کرتے ہو، توبہ توبہ، بچپن سے شروع کر دیتے ہو، بچپن سے دادا دادی اور گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ قریب ہوتے ہیں، رخصت ہو گئے، وہ واقعہ ہوتا ہے، غم نہیں ہوتا اس کا، کیا ہے واقعہ ہوتا ہے، غم نہیں ہوتا۔ غم کا زمانہ ذرا والدین سے شروع ہوتا ہے، دادا دادی سے نہیں ہوتا، وہ تو واقعہ ہی ہوتا ہے، پھر ذرا غم آ گیا، آہستہ آہستہ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا، پھر آج نہ لوگ چلے جاتے ہیں، غم بڑھتے گئے،
پھر اور رشتے دار بھائی عیسائیاں ادھر ادھر کیا کہانیاں ہوتی ہیں کبھی کبھار ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ایسا وہ اللہ کرے کسی کے ساتھ نہ ہو سکے سب کے ساتھ ہوتا ہے. اب بدلے یہ پھر واقعہ ہو جائے گا پھر محلہ خالی ہونا شروع ہو جائے گا. وہ پرانے جو مسجد کے سارے صف بردار تھے وہ سارے بدل گئے. وہ جو حاجی صاحب نماز پڑھا کرے وہ بھی چلے گئے, دوسرے کا بھائی چلا گیا, وہ ادھر مؤذن صاحب چلے گئے. یعنی پرانی صف ساری ختم ہو گئی. ایسے مسجد پرانی جا کے دیکھو کبھی, وہ پنڈ والی مسجد جا کے دیکھو کوئی بندہ آیا تھے اس میں کوئی بندہ نہیں رہتا. تو مسجد وہی ہوتی, سارا واقعہ غلط ہو جاتا ہے, ختم ہو گیا. محلہ سارا خالی, شہر سارے خالی, بندے ہی بندے, شہر خالی. یعنی کہ شہر بھرا ہوا ہے اور شہر خالی ہے. آپ نے کبھی پرانے گاؤں میں جاؤ سارے وہ بے شمار بندے, ایسا ایک بندہ کون آ گیا, یہ تو بندہ ہے, یہی بندہ, یہ تو بندہ ہے ہی یہاں پر. بس یہی ہوتا ہے. اپنے گھروں میں مہمان بن کے جاؤ اور آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے گھر میں مہمان کیا ہوتا ہے. تو یہ واقعہ چلتے چلتے آخر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اجتماع سے چلتے چلتے تنہا ہو جاتے. پھر وہ وقت آتا ہے کہ پرانے کام یاد کرنے کا زمانہ آ جاتا ہے, یاد کرتے جاؤ. پھر اپنی اولاد کہتے ہیں شادیاں کرو, رخصت کرو, اور الٹیٹلی آپ اکیلے کے رہ گئے. پھر بیماری کے اندر نہ کوئی ساتھ دے گا, نہ کوئی بندہ واقف ہوگا, نہ کوئی پرندہ واقف ہوگا. پھر آپ نے حاصل کیا کیا؟ کچھ حاصل نہیں کیا, مطلب صرف یہاں تک پہنچتے ہی تھا. پھر ایک آواز آتی ہے پہنچ گیا خیر سے, اس کی بہت کچھ کرنا تھا تم نے خواب کرنا, کوئی کرتا تھا آج تک. کسی غریب کبھی ختم ہوئے دنیا میں, کبھی امیر ختم ہوئے دنیا میں, چہرے کبھی برابر ہوئے. ایک خوبصورت پیدا ہوتا ہے, 7 آدمی ویسے اسلام کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ خوبصورت ہے. محبوب کا چہرہ تو محبوب کا چہرہ ہوتا نہیں ہوتا. اب وہ اس نے کوئی رشوت دی ہوئی ہے, یہ اللہ کا کام ہے. کسی کیا بنا دیا, کسی کیا بنا دی. تو کچھ مطلب ایسے واقعات ہی بند ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ اپنے شہر کو ایک کسی طرح نہیں بدل سکتے. سڑکوں کے باوجود سڑکوں کی کمی رہتی ہے, بے شمار سڑکیں ہیں, بے شمار کمی ہیں. شہر کے اندر 5000 بسیں چلتی جائیں تو بات کو نہیں ملے گی. یہ اللہ کا کام ہے, بندوں کے کام ہے. دیکھتے جاؤ, آپ کرتے جاؤ. کبھی آپ علاج انسان نہیں کر سکتا. پیغمبروں کے زمانے سے آپ دیکھتے جاؤ, کافر بھی ڈھیروں ڈھیروں ہو گئے, مسلمان بھی ڈھیروں ڈھیروں, رونق لگے گی اس کے. کبھی یار سارے ہیں, کبھی دن ہے, کبھی رات ہے. وہ کفر بھی ادھر سے ہی آ رہا ہے, اسلام بھی ادھر سے آ رہا ہے. اپنا وقت پورا کرو. 60 سال سے آگے جو ہے محنت چلا جا رہا ہے, وقت آگے. وہ دیکھنا آ جاؤ آ جاؤ, اعتراض سمیت ہی جانا پڑے گا. کر کے کیا جاؤ گے؟ میرا خیال ہے دریا کسی کو تم پہاڑ سے واپس نہیں بھیج سکتے. کیا بات, پرندے پیدا ہوتے ہی اڑتے ہیں, اور مچھلی پیدا ہوتے ہی تیرتی جا رہی ہے, اور درخت ویسے کے ویسے ہیں, اور دریا اسی طرح ہے, پانی اسی طرح ہے, بادل برستا ہے, میہ ہوتا ہے, زندگی چلتی جا رہی ہے رواں دواں. تم نے آنا اور چلے جانا ہے. تم نے اس میں کیا انقلاب کرے گا؟ انقلاب تو وہ کرے گا جو سورج کو واپس لائے. انقلاب تو وہ ہے. اور تمہاری سائنس کب ترقی کرے گی؟ روحانیت کی سائنس, کہ جتنے چاند سے تم نے سامان ان کو اٹھا دیا. کن کا؟ وہ سائنس کے ذریعے رکھا ہے, اس کو اپنی طاقت کے لیے اٹھا دیا. پھر آپ کہیں گے تمہاری روحانیت بیدار ہوگی. ابھی تو باتیں آپ کرتے جا رہے ہیں, واقعات دیکھتے جا رہے ہیں. ابھی تمہارے حالات بھی یہی ہے. اس لیے سائنس کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں, اور آپ اللہ کے کام دیکھتے جاؤ کیا کر رہے ہیں. اب یہ اللہ کا, جب کبھی تمہارے سے بس سے باہر ہو جائے بات, تو پھر اطمینان نہ جاؤ. کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دیا مریض کو, پھر کہتا مریض بچ جائے گا. یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹروں سے نجات مل گئی, اب اللہ کی طرف رجوع کریں گے یہ لوگ, اب بچ جائے گا. تو بات یہ کہ جب حالات انسان کی ذات سے بچ گئے, اب انسان کا علاج نہیں سکتے, انسان علاج نہیں کر سکتے. لہذا یہ قوم بچ جائے گی, کیونکہ اب کون بچائے گا؟ اب اللہ بچائے گا. اب یہ آپ کے قائدین تو اس کے بچا نہیں سکتے, آپ کے محسنین نہیں بچا سکتے. یہ تو پنجاب کے سینٹر کی لڑائی ہو رہی ہے, ادھر رونقیں لگی ہوئی ہیں, میلہ لگا ہوا ہے, اور دونوں کھائے پیے جا رہے ہیں. اگر کوئی غریب آپ میں سے آ کے کھول کے دیکھے, کہتے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کہتے یہ مال ادھر دے دو, کہتے یہ مال ادھر دے, جھگڑا کرتے جاؤ. غریب کہتا ہے, اسے کہتے ہیں تیرا کیس حل کر رہے ہیں. اس کا کیا حل ہو رہا ہے؟ تو بھوکا پڑ گیا, تو تمہارا کوئی کیس حل نہیں کرے گا. یہ اپنے اور تماشے کرتے جائیں دونوں. تو بوتھ آف یو 3 گیٹ آؤٹ. یک پک دونوں میں سے تینوں غائب ہو جاتے. اس لیے یہ جو آپ کے محسنین ہے, خدا آپ کو قائدین سے بچائے, خدا قوم کو لیڈروں سے بچائے. یہ کیا بتا ہے کہ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں بچے بدلے کرتے جا رہے ہو. ہمارا کیس حل کرتے جا رہے ہو, تو ہمارا کیس ہی حل ہو رہا ہے. ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک بچی کی شادی ہوئی, جس میں سے جو لیڈر ہے, شادی پہ مطلب جتنا خرچ ہوا تھا, کتنی ہزار کا بچوں کی شادی ہو سکتی ہے. تو دوسرے خیر سے مطلب ابھی تک جہاز میرا خیال رکا ہوا سمندر میں, جس کا مطلب کتنا خرچہ ہے, جاتا ہے خرچہ پڑ گیا 75 لاکھ سے 95 کروڑ خرچ ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق نہیں پڑتا, یہ دونوں کو. وہ اگر دینا پڑ جائے تو ریلوے سے دے دیں گے, اس لیے آپ کے پاس دینا پڑ جائے, کیا فرق پڑے گا, جیسے پڑ جائے گا. اور تو یہ لوگ دیتے جاؤ, موجہ کرتے جاؤ. وہ کرکٹ کی طرح رنز بناتے جا رہے ہیں, تو یہ تاکہ جا رہے ہیں.
یہی آپ کا کام ہے، اخباروں میں سرخیاں لگا دے جاؤ زندہ باد، ہاں یہ کہتے ہیں کوئی کام ہے، کوئی بات نہیں، کچھ کام نہیں ہے، قوم ضائع ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ضائع ہوگی تو مایوس نہ ہونا کہ اب اللہ کے پاس چلا گیا۔ اور میں نے ایک فکر آپ کو بتایا تھا کہ چھت گرنے لگ جاتے بھاگ جاؤ، اور آسمان گرنے لگ جاتے اب ٹھہر جاؤ، اب یہ آسمان گرنے کا ہوتا ہے، اوپر سے کوئی فیصلہ ہوگا تو ہوگا، تمہارے پاس سے باہر ہے۔ تو بڑی بات ہے آپ نے دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے تو بچا، ٹھیک ہے، تم اپنے بدلے اونٹ لے جاؤ، کھانا کعبہ جانے تو اس کا مالک جانے، یہ تم کر سکتے ہو اینٹی موسٹ، اپنی جان بچاؤ۔ اور کوئی حالت نہیں۔ علامہ اقبال ہاں کیا ہاں یہ اقبال کا شعر ہے نا، کیا ہاں 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 دیکھو وہ خرقہ پوش کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہے کہ ہر خرقہ سالس کے اندر ہے مہاجن، کچھ مشاہد کرام کے بارے اس نے سخت لفظ کہے، پھر اسے خیال ہے یہ تو غلط بات ہوگی کہ جب اس کو کوئی وزڈم ملی نا اسے کہا ان کی ذرا تھوڑی داد دے دو، ان میں سچے لوگ بھی ہیں، سارا طبقہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اسے پھر یہ دیکھا کہ یہ ان کے اندر بھی بہت صحیح لوگ ہیں اور بہت وزڈم والے ہیں اور جدے بازہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ان کا تعلق براہ راست اللہ سے بھی ہے، پیر جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن پیر ہی جھوٹی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جو ہے نا آج کل جتنا ہے یہ تقریباً سارے بدلے جھوٹے کہہ لو لیکن اسی کے اندر سچ ضرور ہوگا، اور لطف کی بات یہ ہے سچ کا ثبوت یہ ہے کہ اس شعبے میں پیری کے شعبے میں اتنا سچ ہے کہ جھوٹے کو کامیاب ہونے کے لیے یہی لباس پہننا پڑا، اس لباس کی سچائی اتنی زیادہ ہے کہ جھوٹا بھی کامیاب ہوگا تو یہی لباس پہن کے ہوگا، تو اس کو لباس کو اتنا معتبر بنایا معتبر بنانے والوں نے کہ آج تک جھوٹوں کے باوجود یہی لباس معتبر ہے، اور آج تک مسجدوں کے اندر شرارت بڑی پیدا ہوئی ہے لیکن مسجد رسالت جو ہے ممبر مسجد جو ہے وہی معتبر ہے، جب بھی بولے گا مسجد کی ممبر سے بولے گا، اس کے علاوہ سچ نہیں بولے گا، آپ بات میرے، تو یہ اتنی باتوں کے باوجود کہ اس میں کوڑ کا بڑا آ گیا، جھوٹ بھی آ گیا، بڑا کچھ آ گیا، لیکن یہ ادارے یہی ہے، تو جھگڑا اصل میں کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ ادارے خراب ہو گئے۔ کون سا ادارہ؟ علماء کا ادارہ نمبر 1، مشائخ کا ادارہ نمبر 2۔ اب علماء اور مشائخ الگ الگ ہو جائیں تو ٹوٹ گیا اسلام، یہی وجہ ہے کہ علماء کانفرنس الگ ہوتی ہے، مشائخ کانفرنس الگ ہوتی ہے، اور چلو مان لیا جائے کہ علماء کیا ہے، علم والے لوگ ہیں زیادہ، تو پھر یہ اکٹھے ہو جائیں، پھر علماء کے اندر مسلک یہ ہے، مسلک 2 ہے، دو بندی ہے، بریلوی ہے، ادھر ہے ادھر ہے، کوئی اور فرقہ ہوگا، ایک اور ہوگا، ایک اور ہوگا۔ اچھا مشائخ کرام جو ہے یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے، ان میں آپ بتاؤ کٹھے نہیں ہوئے، روحانی لوگ ہیں نا، اٹھلائی تو ہوگی ان کو، ایک دوسرے سے بھی ہوگی یا آپس میں بھی ہوگی، تو پھر ان کو گریڈ کا پتہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کا، اس کا مطلب اپنا گریڈ پتا ہے کہ میں معتبر ہوں اور دوسرا غیر معتبر ہے، سارے یہی کہتے کہ ہم تو ہیں معتبر، ہمیں تو پیر صاحب نے دیے خلافت، تو دوسرے لوگ اس کے پیر نے خلافت دی، پھر وہ بھی معتبر ہے۔ اگر تم مسلمانوں کے خیر خواہ ہو تو پھر مشائخ کرام کی جو مطاعت ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں، شیخ محترم ہونا چاہیے، بھائی یہ فیصلہ کر لیں آپس میں، مطلب ایک شعبہ اختیار کر لیتے پھر کام بن جائے گا، یہ بھی نہیں بنا رہے، علماء بھی نہیں بنا رہے، وہ پھر اس کا علم ہو گیا پھر اور بن ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ کہنے پہ جھگڑا ہو گیا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، دوسرے اس کو مار دیتے اس کو مار دیتے، تو یا رسول اللہ کہتے کہتے، تو یہ ہے مسلمانوں کے اندر واقعات۔ تو نظام کون سا ٹوٹ گیا؟ عقیدہ جو ادارہ، مسجد والا اور احتساب تعلیم مدرسہ، یہ بھی ٹوٹ گیا، استاد بھی آگے پیچھے، اور یہ لیڈر تھی سیاسی وہ بھی ختم ہو گئی، چاروں ادارے تھے، چاروں ایک جیسے تھے، مل کے چلا کرتے تھے کہ خانقاہ میں خالی ہے صوفیوں کے کدو، اب وہاں پر بھی خالی ہو گئے، جب اسکول کے اندر بھی کہتے کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، وہاں بھی آ گیا، اقبال بھی مطلب اس کو روتا پیٹتا چلا گیا،
وہ اس نے ایک اور شعر کہا تھا کہ یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہے تو کر. یاد آیا کہ شعر کسی کو اقبال کا ہی ہے, مصرا تو ہے کہ یاد ہے مجھے, دوسرا تو آپ کو ہونا چاہیے. تم ایک شعر لا کے آ گئے, اقبال پڑھتا ہے کہ شعر جا کے یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہے تو کر, کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خان کا ہی. کہتے یہ جو نظام ہے نا یہ مجھے رات نہیں آیا, میں کہتا نہیں ہوں, لیکن اس کے اندر وہ گڑبڑ ہو میرے ساتھ. وہ کہتا کہ میں کہہ نہیں سکتا, اس کے اندر جو ہے نا وہ بات نہیں رہی جو پہلے بات تھی. اب مطلب وہ بات نہیں ہے, اس لیے وہ بیچارے آتے تو ادھر ہی ہیں سارے, اسی سلسلے میں تلاش کرتے ہیں جو شعور والے لوگ ہوتے ہیں, انہی گلیوں میں پھرتے ہیں اور ان گلیوں میں کوئی آشا ہی ملتی ہے اور نہ ملے گی جس بیچارے کو وہ یہ کہہ گئے چٹ پٹاتا ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا. کہتے کس نے برباد کیا, کہتے کہنے والی بات نہیں, پر پیر صاحب نے وقت جا کر, کیونکہ وقت جا کر مطلب یہ ہے کہ بھائی عبادت میں تو لگا رکھا. آپ عبادت جو ہے نا آنکھ بند کر کے عبادت کرو تو یہ بھی عبادت ہے, آنکھ کھول کے عبادت کرو یہ بھی عبادت ہے. وقت گزر جائے گا رہے گا. اللہ کام ہے جہاں جہاں مجھے آپ کو سکون عطا فرما دے. اب ضروری نہیں کہ ہر ایک کو تم اس کی شعور کے بڑھائی کرو, زیادہ کرو, جتنا کوئی خوش ہو جائے. تو آدھے لوگ ہیں غافل ہو کے زندگی گزارنے میں خوش ہیں, گزار رہے ہیں تو جیسے گزار رہے ہیں, ان کا شعور کیوں عطا کر دیں. شعروں کی بات کر رہے تھے, ہاں شعروں کی بات ہو رہی تھی, جا کیوں ہاں تو نہ جا کیوں نہیں. اقبال کی ایک نظم ہے فارسی میں, تو سن 30 میں جو سکھوں نے تنویر نظم کی سائٹ میں جو کہی اسی کا ترجمہ ہے, آپ کے نظر سے گزرے ہیں اشعار کے نہیں. اتنی باتیں کر رہے تھے اس وقت کیوں خیال ہے سارے موئے جوا کے سارے جان مر ربا ایک جیا کر, ایک گڑیوں سے چڑھ ایک سوٹ کے اس پر اس کی وجہ ساری کلی کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان, اچھا میں بات سمجھ آتی کہ زندگی میں انسان ایک بات یادداشت کے ڈپارٹمنٹ میں رکھتا ہے, بچپن سے چیز محفوظ آ رہی ہے, وہ اس کا فنکشن کون, اور ایک فنکشن ہے کہ اس کو سنانا ہے, بڑی میری چیز ایک محفوظ, اور یہ بڑی انسان کی یادداشت پر بوجھ ہوتا ہے. وہ کتنی پرانی بات دہرا دی کہ ایک بات دہرانے سے آپ کی ان کو مل گئی, ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ ہم جو ذہن میں یادداشت کے خانے میں چیزیں رکھ رہے ہیں یہ کل کو سامان پرانا نہ ہو جائے. تو بڑا خیال رکھو کہ وہ چیزیں جو آج تازہ ہیں الماری میں ہم رکھ رہے ہیں, یادداشت کی الماری میں, تو کل کو کچھ عرصہ بعد 20 سال 30 سال 40 سال بعد, 40 کیا ہوتے ہیں بعد کچھ دنوں کے بعد جب آپ کھولو گے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہی واقعہ ہو پڑے, تو اپنی یادداشت کی حفاظت کرو. اور یادداشت کی حفاظت ہوتی ہے کہ ان میں وہ چیزیں رکھو جو آپ کے عقیدے میں استعمال ہوں گی, تاکہ مطلب وہ چیز جو ہے نا ڈیٹ سے باہر ہو جائے, کیونکہ تم رکھتے ضرور جا رہے ہو. وہ چہرے یاد رکھو جو تمہارے عقیدے کی راہ میں ہے, وہ سنگتیں اختیار کرو جو تمہارے عقیدے کی راہ میں ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اختلاف نہ کرنا جلد و پیش سے, زمانے کے ساتھ بھی اختلاف نہ کرنا, یہ بنانے والے کا راز ہے. ہاں تم اسی غلط دنیا میں صحیح راستہ تلاش کر لو اور صحیح راستے پہ چلنے والوں کو ساتھ دے دو اور صحیح راستے کے خواہش مندوں کو ساتھ لے دو. بس اسی دنیا میں وہ راستہ تلاش کرنا ہے اور اسی گمراہ دنیا میں رہنما پیدا ہو اور اسی دنیا کے اندر راستے ملے. یہ دنیا جس میں خدا کا ملنا مشکل ہے, اسی میں خدا کو پایا لوگوں نے. اس دنیا کے اندر یہ 30 سال کی عمر ہے, بہت آدھی عمر کو رضا جاتی ہے, اسی کے اندر لوگوں نے راستہ پایا, لوگوں نے فلاح کیا, تو لوگوں نے سارا کام کیا. اس لیے جو کچھ ہونا ہے زندگی میں ہونا ہے. اب آپ لوگ اپنے سے خیال رکھو. تو ایک یادداشت کی اصلاح کرنی ہے, غیر ضروری چیزیں یادداشت میں نہیں ڈالنی, غیر ضروری ٹینشن یادداشت میں نہیں رہنی. ایسے آدمی سے نفرت نہ کرنا جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے. کیا کہا؟ ایسے آدمی جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے اس کے پیچھے نہ پڑنا, اس کی نفرت نہیں کرنی چاہیے. تو آپ بتاؤ کہ نفرت کے بندے کہاں پر رہیں گے؟ نہ خامی سے نفرت کر, خام سے نفرت نہ کر, خامی سے نفرت کر, نہ خام سے نفرت نہیں کر, بندے سے نفرت نہ کر. عمل, وہ عمل نہیں کرنا تم نے. اور وہ جو خامی ہے بیماری ہے, تجھے وہ بیماری نہیں ملی, تجھے صحت ہوگی, اس کو وہ بیماری لگی, گناہ کی بیماری.
آپ اس پر رحم کر، نفرت نہ کر۔ وہ بھائی جو ہے نا وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، بیماری گناہ کی بیماری ہے، بغاوت کی بیماری ہے، گمراہی کی بیماری ہے، یہ بڑی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہوتی ہے، اور یہ اس کو لگ گئی ہے، اس کے لیے دعا کر۔ اگر کبھی جاگنا نصیب ہو تو سونے والوں کے لیے بھی دعا کر کہ یا اللہ ان کو بھی نصیب کر۔ اس لیے بڑے احتیاط چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ بہت برا ہے، میں کیسے اسے مدد کر سکتا ہوں، کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو تمہارا سارے باتیں بجا ہے، لیکن ذرا یہ خیال کرو کہ کہا ہے سب کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن امت ہے رحمت للعالمین، بس یہ رحمت للعالمین کی امت ہے کہ اس امت کے بندوں کو دوزخ میں بھیجنے کا منصوبہ نہ بنانا، تم خود چلے جاؤ گے۔ اس کے اندر بڑی امید ہے بخش جانے کی، اصلاح کی، جس نے تجھے اصلاح دی ہے وہ ان کو بھی اصلاح کرے گا، ان کے بھی واقعات درست ہو جائیں گے۔ یہ بڑا خیال رکھنا۔ آپ نے میں کہہ رہا دل صاف کر لو، دل سے نمبر 1 جائے، کوئی یاداشت کی پیاری چیز نہیں رکھنی، کوئی رنجش نہیں رکھنی، ورنہ تمہاری یاداشت سلب ہو جائے گی اور پھر دھندلا ہو جائے گا تمہارا کہ وہ کیا تھا نام کا کیا وہ دھندلا ہو، نفرت پیدا ہوگی نا، نفرت نہیں رکھنی، کوئی دورت نہیں رکھنی۔ آج جوانی ہے، خون گرم ہے، کل یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یخ برف ہو جائے گا۔ نفرت نہیں رکھنی، کوئی دورت نہیں رکھنی، کسی آدمی کے لیے علم ول نہیں رکھنی کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ دیکھ لے، اس نے میرا مال کھایا ہے تباہ دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا باپ کا مال ہے، آنا جانا اس نے رہنا ہے، بار اس کی تباہی مت سے سوچو۔ یہ آپ کی راز ہے اس کا۔ دعا، آپ دعا کرنے والے بن جاؤ گے تو آپ آسانی میں رہے گے۔ زندہ رہو موت کے انتظار کے ساتھ، مرنے والوں کو جانے دو کہ زندگی رہنے والا خود ہی لے گیا۔ جانے دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہ کہ اس کے پیچھے مطلب میرا خیال ہی ساتھ چلا جا رہا ہے، یہ آنا جانا چلا رہتا ہے۔ آپ مطلب یہ دیکھو کہ یہ واقعہ بڑا ضروری ہے اس کائنات میں۔ باقی جو بھی تم کام کرتے جا رہے ہو اٹرنل ہونے کے لیے، لافانی ہونے کے لیے، لافانی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہی کام ہو، اور اس کی مرضی ہے کسی کو بقا عطا کر دے، مرضی ہے تو کچھ کو پناہ کر دے، اور مرضی ہے تو آرام سے لڑنے والے کو اور جاگنے والے کو معروم میں تو عالم رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی دے رہی۔ یہ تو اس کی کام ہے، جس کو چاہے مطلب عطا کر دے یا جس کو چاہے معروم کر دے، یہ کرتا ہے۔ اور کیا میں شیخ نے آپ کو کہ نقطے کو اگر چاہے تو بسم اللہ بنا دے، تو وہ چاہے جو چاہے کرتا وہ آپ ہی ہے۔ یہ سارے کام ہوتے پہلے پھنس لگے ہوئے نبی بنانا، ورنہ نبی اگر بنتے جمہوریت سے مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ پیغمبر جمہوریت سے نہیں بنے۔ مجھے آپ کیسے پیغمبر بن گئے، آپ کیسے نبی بن گئے، آپ تو ہم میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم میں ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ واقعی چچے کے بیٹے ہو، واقعی آپ ہمارے چچا ہو۔ پھر یہ تو اللہ نے کہا اوہ یہ کیسا راز ہے کہ جب ہم اس میں ایک نبی پیدا کرتے ہیں تو ہم اس کو نوازتے ہیں باتیں سے، تو یہ ہم کا کام ہے، ہم کے کام میں تم دخل نہ دینا، یاد رکھنا، ورنہ ہم ڈاٹا جائے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے کام میں دخل نہ دینا۔ اس نے اس کو کیوں دیا ہوا ہے؟ یاد ہے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ چاہے اس کو دے سکتا ہے، چاہے تو مطلب جو چاہے کر سکتا ہے، اور حدود کو طاقت دے سکتا ہے، اور بابیل کو فیل پر حاوی کر سکتا ہے، وہ چاہے کر سکتا ہے۔ کہ ایسا فیل بڑا پکا تھا، فیل کیا گھوڑے کیا فیل ہوتا ہے، یہ گدھا ہو جاتا ہے فیل جب اس کا حکم آ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنی طاقتوں پر بھروسہ نہیں کرنا۔